اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 6 رجب المرجب، خواجہ خواجگان والی ہندوستان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ پوری دنیا میں عالم اسلام بڑی محبت اور عقیدت سے آپ کا یہ دن مناتے ہیں، اور آپ کے چاہنے والے پوری دنیا میں موجود ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے والدین بچپن سے ہی آپ ان کی تربیت میں رہے، اور آپ کے والدین بہت بڑے، وہ بھی اللہ والے تھے، آپ ان کی اولاد ہیں۔ جب آپ کی عمر 15 برس کی ہوئی تو وراثت میں آپ کو ایک باغ ملا تھا، آپ اس کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن وہاں پر سیدنا ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک ولی اللہ کے بڑے پیارے بزرگ اس باغ میں تشریف لائے۔ آپ نے ان سے بڑے ادب کے ساتھ ان کی دست بوسی کی۔ جب انہوں نے دیکھا، اور اللہ والے آنکھ والے ہوتے ہیں، وہ پہچان گئے کہ یہ بچہ آگے جا کر اپنے نگاہ فراست سے انہوں نے یہ بات بھاپ لی تھی کہ یہ آگے جا کر بہت ایمان والوں کے کام آئیں گے اور بہت سے کافروں کو یہ کلمہ پڑھائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایک لقمہ ان کو اپنے ہاتھوں سے کھلا دیا۔ وہ لقمہ کھلانا تھا کہ ان کے اندر دنیا کی محبت سے بے رغبتی پیدا ہو گئی، اور یہ پھر راہ دین میں اللہ کے دین کے لیے انہوں نے اپنی زندگانی وقف کر دی، اور دین حاصل کرنے کے لیے سفر شروع کر دیے۔ سب سے پہلے آپ نے قرآن پاک حفظ کیا، اس کے بعد آپ کتب کا مطالعہ کرتے رہے اور دیگر استادوں کی زیر نگرانی رہے۔ اس کے بعد جب آپ نے ظاہری علوم حاصل کر لیے، آپ کو شوق ہوا کہ کوئی روحانی طبیب بھی ہونا چاہیے۔ آپ ان کی تلاش میں، ان کی جستجو میں علاقہ ہارون سے جب گزرے، وہاں پر حضرت سیدنا عثمان ہارونی کی آپ نے شہرت سنی، اور آپ ان کے آستانے پر چلے گئے۔ آپ ان سے جا کر بہت متاثر ہوئے اور آپ ان کے مرید بنے۔ جب وہاں پر آپ کی تربیت پوری ہو چکی، روحانی منازل طے ہو چکی، تو آپ نے اپنے پیر و مرشد کے ساتھ ایک مرتبہ حج کی سعادت بھی حاصل کی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے سامنے جب حاضری ہوئی، آپ نے جا کر وہاں پر کہا الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین۔ وہاں سے جواب آیا وعلیکم السلام یا قطب المشائخ، اور آپ کو وہاں سے لقب ملا معین الدین، دین کے مددگار۔ آپ عطائے رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ کو حکم دیا کہ ہندوستان جاؤ، وہاں پر ہمارے دین کی تبلیغ کرو اور اسلام کی خدمت کرو۔ چنانچہ حضرت خواجہ غریب نواز نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے حکم سے آپ ہندوستان میں تشریف لائے۔ وہ سب لوگ زیادہ تر بتوں کی پوجا کرنے والے تھے۔ جب وہاں پر آئے، آپ نے کلمہ حق بلند کیا، تو وہاں کے لوگوں نے دیکھا، وہ سارے مخالف ہو گئے آپ کے۔ جو وقت کا راجہ تھا، اس تک بھی خبر پہنچ گئی، اور آپ انا ساگر کے قریب آپ نے وہاں پر ٹھہراؤ کیا۔ جب آپ نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ وہاں پر ٹھہرے، تو راجہ کے آدمی وہاں پر آ گئے اور آپ سے کہا کہ یہاں سے اٹھیں، یہاں پر راجہ کے اونٹ باندھنے ہیں، راجہ کے اونٹ باندھنے کی جگہ ہے۔ آپ نے کہا اتنا بڑا میدان ہے، یہ کہیں اور بھی باندھ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے آپ کو تنگ کیا، ستایا۔
آپ اللہ والے تھے، اور اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ جن کی زبان پر رب بولتا ہے۔ یہ میرا کہنا نہیں ہے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ نوافل کی کثرت سے میرا پیارا بنتا چلا جاتا ہے اور وہ نوافل ادا کرتا رہتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے میں اس کو اپنا پیارا بنا لیتا ہوں۔ حدیث قدسی میں آتا، اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں۔ کیا مطلب؟ دیکھنے میں وہ بندہ ہوتا ہے لیکن اس کے قلب پر انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے۔ پھر وہ بندہ ہوتا ہے لیکن اس میں طاقت ربانی ہوتی ہے۔ جب آپ کو زیادہ انہوں نے تنگ کیا کہ ہم نے یہاں پر اونٹ ہی باندھنے ہیں، تو آپ نے کہا کہ اب یہاں پر اونٹ ہی بیٹھیں گے، اب یہاں پر اونٹ ہی بیٹھیں گے۔ آپ یہ جملہ وہاں سے ارشاد فرما کر آگے تشریف لے گئے۔ صبح ہو گئی، اونٹوں کو اٹھانے والا آیا، اونٹ اٹھ کر نہ دیے۔ راجہ کے آدمیوں نے آ کر کہا کہ وہ بزرگ کچھ کہہ گئے تھے، آپ کے پاس جب آئے تو آپ سے بڑی التجا کی انہوں نے، حضرت ہمارے اونٹ نہیں اٹھ رہے، میں نے کہا تھا کہ ان کو کہیں اور باندھ دو، تم نے ضد میں آ کر وہیں پر باندھے تو اب یہاں پر اونٹ ہی بیٹھیں گے۔ انا ساگر ایک تالاب تھا، وہاں پر آپ کو پانی بھی بند کر دیا کہ آپ وہاں سے نہ وضو کریں نہ غسل کریں۔ آپ نے اپنے مریدوں سے کہا ان کو کہو ایک لوٹا ہی پانی کا دے دیں، ایک لوٹے پانی سے انا ساگر کوئی ختم تو نہیں ہو جائے گا نا، ایک لوٹا پانی کا ہی دے دیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا ایک لوٹا پانی کا دے دیتے ہیں۔ آپ نے اپنے مرید سے کہا کہ ایک لوٹا لے جاؤ، اس میں انا ساگر آ جائے گا۔ وہ مرید جب لوٹا بھرنے گیا، پورا انا ساگر اس لوٹے کے اندر آ گیا۔ اب وہاں کے لوگ چلا اٹھے کہ ہمارا گزر بسر تو اسی تالاب پر ہوتا ہے، سارا پانی اس لوٹے کے اندر۔ تعجب کی کوئی بات نہیں ہے، قرآن میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ فرماتا ہے جو اولیاء اللہ ہے، اللہ کے پیارے ہیں، نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ غم ہے۔ اولیاء اللہ کی کرامت میں سب کا اتفاق ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ اولیاء اللہ کی کرامات قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ چنانچہ سورہ نمل میں عاصم بن برقیہ سلیمان علیہ السلام کا امتی، ان کا ولی، آپ واقعہ اس میں پڑھ سکتے ہیں، سنا بھی ہوگا آپ نے۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک دن دربار لگا ہوا تھا، ملکہ بلقیس کا تخت لانا تھا۔ آپ نے کہا کہ کون ہے اس تخت کو لا سکتا ہے؟ جن نے کہا میں آج کے آج لے آؤں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ تو اللہ فرماتا ہے اس میں سے ایک شخص اٹھا، عاصم بن برقیہ نام تھا۔ اللہ فرماتا ہے کتاب کا کچھ علم اس کے پاس تھا، کتاب کا کچھ علم اس کے پاس تھا۔ سلیمان علیہ السلام سے کہا میں لے آؤں گا۔ کیا کہا؟ میں لے آؤں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا لاؤ، انہوں نے کہا یہ رکھا ہے۔ اتنی جلدی انہوں نے کہا لاؤ یہ رکھا ہے۔ پلک جھپکنے سے پہلے وہ ہزاروں میل دور رکھا ہوا تخت پلک جھپکنے سے پہلے آ گیا۔ قرآن میں واقعہ موجود ہے، جب سلیمان علیہ السلام کا امتی ولی اتنی طاقت رکھتا ہے تو حبیب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا امتی، ان کا ولی کتنی طاقت رکھتا ہوگا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ حضرت خواجہ غریب نواز نے بہت ساری کرامات ہندوستان میں لوگوں کو دکھائی۔ جادوگر آ گیا آپ کے مقابلے پر، جو بڑا جادوگر تھا، اس نے بڑے اپنے کرتب دکھائے جو دکھا سکتا تھا۔ اس نے ہوا میں اڑنا شروع کر دیا، جادوگر نے ہوا میں اڑنا شروع کر دیا۔ خواجہ غریب نواز نے اپنی نالین کا حکم دیا، وہ اس کے اوپر گئی، سر کے اوپر جیسے اڑ رہا تھا، اور اس کے سر پہ جا کر جیسے طبلہ بجاتے ہیں ایسے بجانا شروع کر دیا، اور اس کو چپل سر پہ مارتے مارتے زمین پر لے آئی۔ اس نے آ کے خواجہ غریب نواز کے پاؤں پکڑ دیے، آپ اپنا مرید بنا لیں، کیونکہ وہ جادو کو فرق کے سمجھتا تھا۔ اس نے کہا آپ جادوگر نہیں ہیں، آپ واقعی اللہ والے ہیں۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو ولیوں کا سردار بنایا۔ چشتی سلسلہ آپ سے چلتا ہے، چنانچہ حضرت خواجہ غریب نواز کے چاہنے والے دنیا بھر میں موجود ہیں،
اور وہ بڑے اہتمام سے آپ کا 6 رجب المرجب جو آپ کا دن ہے وہ منایا جاتا ہے، آپ سے محبت رکھتے ہیں۔ آپ سے محبت رکھنا اس وجہ سے ہے کہ آپ اللہ کے پیارے ہیں۔ 2 لوگ ایسے ہیں، قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اعلان جنگ دیا ہے جو ان 2 لوگوں سے دشمنی رکھتا ہے۔ فرمایا، اللہ فرماتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے وہ مجھ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ جو اللہ کے ولی سے دشمنی رکھتا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ مجھ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ دوسرا، سود خور کے لیے فرمایا گیا کہ وہ اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ تو اللہ سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے، جو اللہ سے مقابلہ کرے گا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ تو اولیاء اللہ کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام سے جو چیز صادر ہوتی ہے عقل کے خلاف ہوتی ہے، عقل اس کو سمجھ نہیں پاتی، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ جو ولی سے صادر ہوتی ہے، عقل جس کو سمجھ نہیں سکتی، اسے کرامت کہا جاتا ہے، اور کرامت کو سب مانتے ہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ ان سے محبت رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دنیا میں جس سے محبت رکھے گا کل قیامت میں وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ قرآن پاک میں آتا ہے اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اولیاء اللہ سے سچے زیادہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ ان کی صحبت میں رہنے کا حکم، ان سے محبت رکھنے کا حکم ہمیں قرآن و حدیث سے ملتا ہے۔ ان کا پیغام ہے سب سے بڑا کہ ادب والے بنو۔ جو ادب والا ہوتا ہے با ادب با نصیب ہوتا ہے، بے ادب بے نصیب ہوتا ہے۔ یہ ہمیں پیغام ملتا ہے ان کی سیرت سے۔ ان کی سیرت کو اپنانا چاہیے، صرف زبانی دعوے نہیں ہونے چاہیے۔ آج بھی اللہ کا پیارا بننے کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ ہر مومن اللہ کا ولی ہوتا ہے جو چاہتا ہے کہ میں بھی اللہ کا پیارا بن جاؤں۔ ان کی سیرت کا مطالعہ کرے اولیاء اللہ کی، اور ان جیسی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کا پیارا کیسے بنتا ہے؟ اللہ والوں کی نظر میں ہر وقت اللہ ہوتا ہے، دنیا نہیں ہوتی۔ تو جو اللہ کا پیارا بننا چاہتا ہے وہ دنیا سے اپنے آپ کو توڑتا ہے، رب سے جوڑتا ہے۔ جو رب سے جڑ جاتا ہے وہ اللہ کا پیارا بن جاتا ہے، پھر وہ مرنے کے بعد بھی مرتا نہیں ہے۔ داتا صاحب کو دیکھیں، خواجہ صاحب کو دیکھیں، دنیا سے گئے ہوئے کتنی صدیاں گزر گئیں، آج بھی ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ہے۔ وہ کیوں ہے؟ اللہ فرماتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت فرماتا ہے، جبریل کو حکم ملتا ہے، جبریل آسمان والوں میں اعلان کر دو کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے۔ پھر جبریل کو حکم ملتا ہے زمین والوں میں اعلان کر دو کہ اس شخص سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے، اے زمین والو تم بھی ان سے محبت رکھو۔ آج اتنی صدیاں ہو گئیں لیکن لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت موجود ہے۔ کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی نسبی رشتہ داری نہیں ہے، قرابت کی رشتہ داری نہیں ہے، لیکن محبت کیوں ہے؟ وہ اللہ کے پیارے ہیں، محبت اس وجہ سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کی محبت میں مرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی دشمنی اور عداوت سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔